تسبیح
کے قاسم گل گون قبا گھوڑے سے جب کے قاسم گل گون قبا گل پڑ گیا نبی رائے مشکل کشا صفدر جری بہادر شیر واغا گرا کا ہوتا ہے
گیا ٹاپوں سے مرکبوں کے بدن چور ہو گیا سب ٹکڑے ٹکڑے سینائے بھائی ہو تم میرے، اے جان بھائی ہو تم میرے، عباس کی قسم تمہیں، عباس کی قسم تمہیں لگ جاؤ نہ گلے، اے جان بھائی ہو تم میرے، بابا بھی آئے ہیں میرے، نانا بھی آئے ہیں، چہرے کا نور دیکھنے موسیٰ بھی آئے ہیں، یوسف کھڑے ہوئے ہیں زیارت کے واسطے، اے جان بھائی ہو تم میرے، اے جان بھائی ہو تم میرے، بر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پالنے والے قلب مطہر امام امر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، آنے والے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما، عزاداری اور صداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
پالنے والے اس عزاداری میں جو کوتاہیاں ہو جائیں ان سے درگزر فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل حاضرین سامعین کو قبر امام حسین کی زیارت کا بار بار شرف عنایت فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل جنت البقیع کی تعمیر فرما. بحق صاحب الامر والزمان ہمارے دلوں کو علوم محمد و آل محمد سے منور فرما. مالک جو بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عنایت فرما. جنہیں تو نے صاحب اولاد کیا ہے محمد و آل محمد کی ولایت پہ تربیت کی توفیق عطا فرما. حاضرین سامعین اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفاء کلی عنایت فرما. جتنے احباب جنہوں نے دعا کا کہا ان تمام کی حاجات کو جو جانتا ہے پالنے والے بحق باب الحوائج تمام کی حاجات کو قبول فرما. عزاداری کو جناب سید کونین کے سکون کا سبب قرار فرما. ہماری قبر کی پہلی رات کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے گا. سلام اللہ علیہ بلند سے بلند درد دربار. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد جئنا من سفرنا هذا نصبا. صدق الله العلي العظيم.
تمام سامعین حاضرین کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ آئیے اس امید کے ساتھ فرش اعظم پہ بیٹھ کے سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ انشاءاللہ بار بار پروردگار ہم تمام کو زیارت ابا عبداللہ الحسین کا شرف نصیب فرمائے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين جزاكم الله وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين صلوات انتہائی قابل عزت و اکرام سامعین، انبیاء اور اہل بیت اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا فلما جاوزا، جب وہ دونوں سفر کر رہے تھے۔ کون دونوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں ایک اور شخصیت، 2 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، وہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کا۔ فلما جاوزا، جب طویل سفر کر چکے اور گزر رہے تھے، قالا، کہا موسیٰ نے، لفتاہ، اپنے ساتھ والے جوان سے، قالا موسیٰ لفتاہ، موسیٰ نے اپنے ساتھ والے جوان سے کہا لقد جئنا من سفرنا ھذا نصبا آتنا غداءنا، ذرا ہمارا کھانا تو لے کے آؤ، علیکم السلام، ہمارا کھانا لے کے آؤ، اس سفر میں بہت تھکن ہو گئی ہے۔ ترجمہ واضح ہو گیا۔ دوسری آیت میں بھی آیا کہ موسیٰ نے اپنے ساتھ چلنے والے اس جوان سے کہا، امام محمد باقر علیہ السلام، کانا فتح موسیٰ یوشع بن نون، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوان چل رہا تھا وہ جوان یوشع بن نون تھا۔ وسیع تھے موسیٰ کے، لیکن اللہ نے جوان کہا۔ اچھا رک جائیے، اللہ نے جوان کہا اور اس جوان سے حضرت موسیٰ نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہم تھک گئے ہیں، کچھ آسانی کر دو، بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کر دو۔ نبی خدا جس کی طرف مشکل میں رجوع کر رہے ہیں وہ جوان یوشع بن نون، کائنات کے نبی اپنی مشکلات میں جس مشکل کشا کو بلائیں اسے علی کہا جاتا ہے۔ یا علی بلکہ خود سرکار اگر جسم میں کمزوری محسوس کریں تو شہزادی کونین کے در پہ آتے ہیں کہ آتی نہیں، اے زہرہ مرضیہ ذرا یمانی چادر لے کے آئیں، انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں جسم میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ جب نبی بدن اطہر میں کمزوری محسوس کریں تو شفا کے لیے زہرہ مرضیہ کے پاس آتے ہیں
اور اب جملہ سن لیجئے گا، نبی اور امیر جہاں رجوع کریں مولا کائنات کہتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّ الْهُمُومَ وَالْأَحْزَانَ، میں زہرائے مرضیہ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا، میری تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ یا اب ایک جملہ کہنے دیجئے، مشکل کشا کی پریشانی جس کا چہرہ دیکھ کر دور ہو جائے اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ زہرا مزاج سورہ رحمان کی طرح، دل میں نبی کے رہتی ہیں قرآن کی، کمال ہے بھائی، واہ واہ، دل میں نبی کے رہتی ہیں قرآن کی طرح، رگ رگ میں میری الفت آل رسول ہے، رگ رگ میں میری الفت آل رسول ہے، عشق علی ہے خون کے دوران کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، عشق علی ہے خون کے دوران کی طرح، سلامت رہنا حیدری، صلوات پڑھتے شہزادی کونین کی ذات۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے وصی کو جوان کہا، اسی طرح کائنات کے نبی نے اپنے وصی کو جوان کہا۔ نہیں، جملہ بدلوں، کائنات کے نبی نے نہیں کہا، بلکہ جب جبرائیل آئے تو کہا لا فتح، اللہ کے حکم سے نبی نے بتلایا کہ علی جوان ہے، لا فتح الا علی۔ موضوع واضح ہو رہا ہے، انبیاء اور اہل بیت، نبیوں میں سے موسیٰ کے وصی کو اللہ نے جوان کہا، محمد کے وصی کو اللہ نے جوان کہا، اور ایسا جوان کہا کہ کہا لا فتح الا علی، کوئی جوان ہے تو فقط علی ہے۔ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کائنات کے نبی ایک مرتبہ خوبصورت عبا پہن کے آئے، کسی نے طنزاً ایک جملہ کہہ دیا، اعمالی شیخ صدوق کی روایت پیش کر رہا ہوں، عجیب جملہ کہا، یا رسول اللہ آج تو بڑے جوان لگ رہے ہیں، یہ جملہ کہا، صحیح ہے، آپ سنیے گا، کائنات کے نبی کو کہا آج تو بڑے جوان لگ رہے ہیں، نکتہ مارنے کی کچھ لوگوں کو عادت تھی، آج تو بڑے جوان لگ رہے ہیں، کائنات کے نبی نے کہا انا الفتح وابن الفتح واخو الفتح، میں جوان ہوں، جوان کا بیٹا ہوں، جوان کا بھائی ہوں۔ سلامت رہیے۔ اے رسول خدا، آپ جوان ہیں، مان لیا، جوان کے بیٹے ہیں، کیا مطلب؟ گزشتہ مجلس میں نے آیت ذکر کی تھی، سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، حضرت ابراہیم نے جب سارے بت توڑ دیے تھے، وہ بت پرست آئے اور کہا ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کائنات کے نبی نے کہا میں اسی ابراہیم کا بیٹا ہوں جو بت شکن تھا، قرآن میں اللہ نے اسے جوان کہا، اور اس امت میں بت شکن علی ہے، میں علی کا بھائی ہوں۔ قرآن میں دو انبیاء کو پروردگار نے فتن جوان کہا، اور علی کے بارے میں کہا کہ اس جیسا تو کوئی جوان نہیں ہے، لا فتح الا علی، اور مختلف مقامات پہ کہا ہے، صرف احد میں نہیں ہوا ہے، احد میں امیر کائنات لڑ رہے ہیں، تلوار ٹوٹ چکی ہے، آپ کے ذہن میں تاریخ ہے، مگر علی نصرت رسول سے رکے نہیں،
درخت کی شاخ اٹھائی اس سے سر قلم کرنے لگے. یہاں سے جبرائیل علیہ السلام ذوالفقار لے کے نازل ہوئے اور تمغہ دیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یا علی گفتگو واضح ہو رہی ہے. اصحاب کہف اذ اوى الفتية، قرآن کریم کی آیت ہے. جب وہ جوان آئے، اصحاب کہف کو اللہ نے جوان کہا. خود امام نے سوال کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے سوال کیا ایک صحابی سے، یہ بتاؤ اصحاب کہف کتنی عمر تھی؟ 50 سال، 60 سال، 55 سال، اتنی عمر تھی. امام نے کہا پھر پروردگار نے اور قرآن میں انہیں جوان کیوں کہا؟ اتنی عمر والے اللہ نے انہیں جوان کیوں کہا؟ میرے آقا یا اللہ جانے یا اس کا رسول جانے یا آل رسول جانے. سمجھدار شخص تھا نا، امام کے آگے بول رہا نہیں تھا. کہا مولا آپ ہی کے در سے ہمیں پتہ چلے گا قرآن نے اصحاب کہف کو جوان کیوں کہا. جواب دیا لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ، کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے سرشار تھے. جس کے دل میں ایمان کی دولت ہو، امیر المومنین کی ولایت ہو، خدا کے نزدیک وہ جوان ہوتا. اب حدیث سمجھ آئی کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جنت کے جوانوں نے عطا کی ہے جوانی. اب ابن مظاہر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. جنت کے جوانوں نے عطا کی ہے جوانی. اب ابن مظاہر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. اب جب کائنات کے نبی نے بیان کر دیا کہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے، ایک حدیث سن لیجئے گا. کائنات کے نبی کے پاس ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون، دانت گر چکے ہیں. کہنے لگی یا رسول خدا دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت میں اذن دخول عطا فرمائے. سرکار نے کہا بھائی جنت میں بوڑھے تو نہیں جائیں گے. یہ رونے لگی. سرکار نے کہا اور سچ کہا ہے، رونے لگی. بوڑھے نہیں جائیں گے. کائنات کے نبی نے آیت کی تلاوت کی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. ارے جوان ہو کے جائیں گے، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. جب کوئی بوڑھا نہیں جائے گا تو بوڑھوں کے سردار بھی نہیں ہوں گے. ایک جملہ تو میں نے کہہ دیا مگر سنیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. امام علیہ السلام نے بہت ساری جھوٹی احادیث بیان کی ہیں، گنوائی ہیں. ان میں کہا کہ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں سمجھ آیا حدیثیں گڑھتے ہوئے جب نبی نے کہا تھا کہ جو کوئی جنت کے جوانوں کے سردار کی طرف دیکھنا چاہے حسن و حسین کو دیکھ لے. انہوں نے اسی کی مقابلے میں ایک حدیث بنائی کہ جو جنت کے بوڑھوں کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ دو بندوں کو دیکھ لے. ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے تو سردار کہاں سے آ گئے. نہ جب
طائف اشرف کی سرزمین پہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے برادر سید ظہیر الہ آبادی بہترین اشعار عکاسی کرتے ہیں. انہوں نے جو اس موقع پر اشعار کہے ہیں کہ حسنین ہی سردار جوانان ارم ہے، کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے بھروسے. حسنین ہی سردار جوانان ارم ہیں، کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے بھروسے. ایسوں کے بھروسے نہیں ویسوں کے بھروسے، ہم لوگ ہیں بہلول کے جیسوں کے بھروسے. کیا جیتیں گے میدان میں وہ لوگ بتاؤ جو جنگ میں جاتے رہے گھوڑوں کے بھروسے نہیں ویسوں کے بھروسے. ہم لوگ ہیں بہلول کے جیسوں کے بھروسے. حسنین ہی سردار جوانان ارم ہے، کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے بھروسے. کیا جیتیں گے میدان میں وہ لوگ بتاؤ جو جنگ میں جاتے رہے گھوڑوں کے بھروسے. لازم تھا کیا جائے گے اعلان ولایت، ارے دی کیسے نبی چھوڑتے چوروں کے. کیسے نبی چھوڑتے چوروں کے بھروسے. بات ہو رہی ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کے مقابلے میں حدیثیں بہت پڑھی گئیں، مگر گھڑنے والے جہنم کا ایندھن بن گئے. فضیلت جس کی اللہ نے باقی رکھی تھی آج تک وہی باقی ہے. انبیاء علیہم السلام کو پروردگار نے جو معجزات عطا کیے، انبیاء علیہم السلام کو جو علم عطا کیا، وہ علم انبیاء تک رکا نہیں، سرور انبیاء تک آیا. اور اس کے بعد وہی علم سرور انبیاء نے اپنے جوان کو سینے لگا کے عطا کیا. امام محمد باقر علیہ السلام اتا جبرائیل بالرمانتین من الجنہ. حضرت جبرائیل جنت سے 2 انار لے کے آئے. سرکار نے ایک انار خود تناول کیا، دوسرے انار کو 2 حصے کیے. ایک حصہ خود تناول کیا، وَأَطْعَمَ عَلِيًّا، ایک حصہ علی علیہ السلام کو کھلایا. اس کے بعد سوال کیا، 5ویں امام کہتے ہیں سوال کیا، اے علی پتا ہے وہ پہلا انار کون سا تھا جو صرف میں نے تناول کیا؟ رسول خدا من کا احسن، آپ صحیح بیان کرتے ہیں، آپ ہی سے اچھا لگتا ہے. علی جانتے ہوئے بھی نبی کے سامنے بولتے نہیں ہیں. ادب ہے، یہ ادب ہے علی علیہ السلام کا. اے رسول خدا آپ بیان کریں. کہا اے ابوالحسن وہ جو ایک انار تھا وہ نبوت تھی، اللہ نے مجھ پر نبوت تمام کر دی. دوسرا انار تمام انبیاء کے علم پر مشتمل تھا جسے میں نے تناول کیا اور تمہیں بھی کھلایا. فَأَنْتَ شَرِيكِ فِي عِلْمِ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کے تمام علوم میں اے علی تم میرے ساتھ شریک ہو. اللہ نے جو علم انبیاء کو عطا کیا وہ تمام علم مجھے عطا کیا، اور مجھے اللہ نے حکم دیا. امرنی اللہ تعالی، اللہ نے مجھ نبی کو حکم دیا ان یعلم علیا کل ما علمہ اللہ تعالی. اللہ نے جو کچھ نبی کو سکھایا ساتھ میں یہ حکم دیا کہ وہ تمام کا تمام علی تک پہنچائے. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پانچویں امام کہتے ہیں مگر یہ جان لو وہ علم علی علیہ السلام تک رکا نہیں، اشارہ الی صدر، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا والعلم ہاہنا، ہمارے سینے میں وہ علم باقی ہے۔ تمام انبیاء کے معجزات ہمارے پاس ہیں، تمام علوم انبیاء اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ میں صحابی ہے، سفر پہ جاتے ہوئے دیکھا ایک خاتون چند بچوں کو لے کے رو رہی ہے، ساتھ میں ایک گائے مری ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نزدیک گئے، کیا معاملہ ہے، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہتی ہے کہ یہ گائے ہمارا سہارا تھی، بچے یتیم ہیں، ان کا باپ انتقال کر چکا ہے، اسی کا دودھ نکالتے تھے، وہی پیتے تھے، اسے بیچ کے ہم گھر کا خرچ چلاتے تھے، اب یہ گائے مر گئی ہے۔ امام کا جملہ سنیے گا، افتحبین ان یحییھا اللہ لکی، چاہتی ہو کہ اللہ اسے تمہارے لیے زندہ کر دے؟ عقیدہ بنا رہے ہیں، دیکھیں اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر کہہ رہے ہیں چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے لیے اسے زندہ کر دے۔ اس نے کہا کہ دیکھو پہلے ہی میں مصیبت میں پڑی ہوں، میرا مذاق اڑا رہے ہو میری مصیبت پہ؟ بس امام نے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے بعد ایک ٹھوکر ماری تو یہ جانور گائے زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ جملہ سنیے گا انبیاء اور اہل بیت، یہ خاتون حیران ہوئی اور کہنے لگی واللہ عیسیٰ ابن مریم آ گئے۔ خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم آ گئے، لوگوں کا ازدحام لگنے لگا، لوگ جمع ہونے لگے، مگر امام سر جھکا کے چلے گئے۔ اب اس کے بعد لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گئے وہ جو مسیح ابن مریم کے وارث ہیں۔ اب سنیے گا، اس خاتون کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں تھا، ایک شخص دیکھ رہا تھا جس کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے بھی نہیں تھا، ان کے شیعوں میں سے بھی نہیں تھا، اس نے چہرہ پہچان لیا، طواف کے دوران امام کے صحابی کو دیکھا اور کہنے لگا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کی شباہت رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ معجزہ دکھایا کیسے؟ یہ بھی سمجھدار تھا، اسے پتا تھا یہ سمجھنے والا نہیں ہے، کہا معجزہ دکھا دیا، دیکھ لیا، اگر مانتے ہو تو لے کے جاتا ہوں ان کے پاس، ورنہ جاؤ معجزے دیکھتے رہو۔ عیسیٰ محمد انبیاء کے معجزے دیکھ کر بھی لوگ نہ بدلنے والے نہ بدلے، جنہیں بدلنا تھا بغیر دیکھے نبی کے وفادار ہو گئے۔ تو پروردگار نے قرآن کریم میں حضرت یوشع بن نون کو جواب کہا۔ حضرت یوشع بن نون، میں پھر دہرا رہا ہوں، سب کو یاد ہو چکا، حضرت یوشع بن نون پہلے وسیع جناب موسیٰ کے، حضرت یوشع بن نون وہ ہستی کہ جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی، حضرت یوشع بن نون کہ حضرت موسیٰ کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت یوشع بن نون کی ولادت ہوئی، حضرت موسیٰ کی شہادت کے 30 سال بعد اس دنیا سے جانے کے، حضرت موسیٰ کے اس دنیا سے جانے کے 30 سال بعد یوشع بن نون کی شہادت ہوئی۔ کب ہوئی ہے شہادت؟ 21 رمضان کو شہادت ہوئی، 21 رمضان کو حضرت یوشع بن نون کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی طرح امیر کائنات کا معاملہ ہے، لہذا پروردگار نے قرآن میں کہا کہ اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ السلام میں جو سنتیں جاری رہیں، اہل بیت میں بھی وہی سنتیں جاری رہیں گی۔ صلوات پڑھتے اہل بیت کی ذات۔
بیان کر چکا ہوں، اشارہ کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں۔ کچھ احادیث ہمارے سامنے ایسی ہیں میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، شاید الفاظ کے لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات اشاروں کی زبان بھی جانتے ہیں، سنیے گا۔ کائنات کے نبی نے کہا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ کے پہلے وصی یوشع بن نون ان کے خلاف زوجہ موسیٰ نے لشکر بنایا تھا، زوجہ موسیٰ نے لشکر بنایا تھا اور جنگ ہوئی تھی، میری ازواج میں بھی ایک زوجہ میرے وصی کے خلاف لشکر تیار کرے گی، لترکبن۔ آگے بڑھتے ہیں، سنیے گا روایت سنیے۔ اللہم صلی اللہ لترکبن طبقا عن طبق۔ رک جائیے سنیے، کوئی فتنے کی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ایک جملہ سن لیجیے گا۔ تاریخ یہ جو بیان ہو رہی ہے نا، اس میں تمام فرق اسلامی متفق ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا کہ جنگ جمل نہیں ہوئی، صحیح ہے نا، کوئی نہیں کہتا نا۔ معاملہ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہاں آتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ڈسکس نہیں کرو، اچھی بات نہیں ہے، ان کا معاملہ تھا ختم ہو گیا۔ مکتب تشیع کا یہ طریقہ کار ہے، آنکھیں بند نہیں کی جائیں گی۔ جب آدم کی خطا اللہ قرآن میں ذکر کر سکتا ہے، جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی کے بیٹے ان کی خطا ذکر کر سکتا ہے تاکہ بعد میں کوئی ایسی خطا کا ارتکاب نہ کرے، تو پھر فذکر، اے محمد توجہ دلاتے رہو تاکہ دوبارہ اس گناہ میں مرتکب نہ ہو۔ تو ڈسکس کرنا ہے، ہاں گالی نہیں دینی، واضح سی بات ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی آداب میں ڈسکس کرنا ہے، حق بیان کرنا ہے، جھوٹ نہیں بیان کرنا، مگر بیان کرنا ہے۔ ورنہ اگر تاریخ بیان نہیں کی تو تاریخ آپ کو بھلا دے گی، اور تاریخ سے جس نے سبق نہیں لیا، میں ایک جملہ بیان کر دوں سنیے، یہی جنگ جمل کی تاریخ اگر صحیح سے بیان کی جاتی، مولا کائنات نے کیا کہا تھا جنگ جمل میں؟ 70,000 لوگ مارے گئے، 70,000 لوگ حضرت یوشع بن نون کے مقابلے میں آئے، 70,000 لوگ مارے گئے، جمل میں 70,000 مسلمان مارے گئے۔ اب سنیے، اگر اس وقت کے لوگ یہ احادیث سن لیتے، جن لوگوں نے سنی وہ علی کے وفادار رہے، جن لوگوں نے سنی اور غدیر کی طرح بھلا دیا وہ ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد بھی موقع تھا، جمل کے بعد بھی موقع تھا۔ جمل میں بیان کر چکا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، جب زوجہ رسول نکل رہی تھی جمل کے لیے تو ابن عباس آئے اور کہا حدیث رسول ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لوگ ویسے ہی اسی نقش قدم پہ چلو گے جس نقش قدم پہ پچھلی قومیں چلتی آئیں، جس نقش قدم پہ پچھلی قومیں چلتی آئیں۔ لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اے نبی کی بیویوں، جس طرح پچھلے دور میں جاہلیت کے دور میں کچھ خواتین نکل گئی تھی، ایسے تم نہ نکل جانا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، کائنات کے نبی نے کہا تھا، تلکا سفیرہ وانتی حمیرہ، وہ سفیرہ تھی زوجہ موسیٰ جو موسیٰ کے وصی کے مقابلے میں آئیں، آپ حمیرہ ہیں، آپ محمد کے وصی کے مقابلے میں آ رہی ہیں۔ نحن نرید الاصلاح، ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ اب سنیے، معاملہ یہ ہوا، اگر یہ تاریخ بیان کی جاتی تو جمل میں کیا ہوا تھا، بہت جلدی سن لیجئے گا۔ جمل میں ہوا یہ تھا معاملہ کہ مولا کائنات نے کہا تھا انی اکرہ ان ابدأ القتال، علی جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے۔ علی، یہی امام حسین علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں۔ جب 9 محرم کو شمر ملعون آیا تھا خیبے کی پشت کی جانب سے، تو جناب زہیر قین نے کہا تھا مولا ابھی اجازت دے، ابھی سے فاصل جہنم کروں۔ امام حسین نے کہا انی اکرہ القتال، اکرہ ان ابدأ القتال، میں ناپسند کرتا ہوں کہ جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے کروں۔ جب ہر کا لشکر آیا تھا اور مقابلے میں آ چکا تھا،
روک رہا تھا. اس وقت بھی جناب ذوالفقین اور چند صاحب آئے, مولا ابھی حکم دے, یہ 1000 لوگوں کا لشکر کیا ہے ہمارے سامنے. امام نے وہی جملہ کہا, انی اکرہ ان ابدأ القتال, میں جنگ کی ابتدا کرنا پسند نہیں کرتا. مولا کائنات نے یہی جملہ جنگ جمل میں اصحاب کو خطبہ دے رہے ہیں کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ تمہاری طرف سے کوئی تیر بھی پھینکے, تیر نہیں پتھر بھی پھینکے. سامنے سے تیر چل رہے ہیں, نیزے چل رہے ہیں, مولا کائنات اصحاب کو روکے ہوئے ہیں. صحابی رسول عبد الرحمن ابن بدیل, نیزہ آ کے لگا, شہید ہو گئے. رسول کے صحابی کو مارنے والے ٹھیک ہیں, اگر میں اور آپ یہ بتائیں کہ کس نے مارا تو توہین ہو جائے گی. واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ کائنات کے نبی کا صحابی شہید ہو گیا, بھائی جنازہ اٹھا کے لایا, اے ابوالحسن آپ نے منع کیا تیر نہیں چلانا, تیر نہیں چلایا, نیزہ نہیں چلایا, شہید ہو چکا ہے. کہا صبر کرو. دوسرا صحابی شہید ہوا مولا کائنات کا, کہا صبر کرو. تیسری مرتبہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک شخص اپنے بچے کے جنازے کو لے کے آیا, کہا ابوالحسن میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ کہا, آسمان کی جانب دیکھا, اس کے بعد اپنے اصحاب کا طواف کیا اور ایک خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد امیر المومنین نے کہا تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے جا کے قرآن پیش کرے گا؟ علی گواہی دیتا ہے کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. خدا کی قسم یہ وہی گواہی دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں جنت و جہنم تقسیم کر رہا ہے. یا علی انت قسیم الجنت والنار, آپ جنت و جہنم تقسیم کرنے والے گئے. اے علی, کائنات کے نبی نے کہا تھا اے علی, جہاں جہاں محشر میں موسیٰ ہوں گے ان کے ساتھ ان کے وسیع یوشع ہوں گے, جہاں جہاں آدم ہوں گے ان کے ساتھ ان کے وسیع شیش ہوں گے, جہاں جہاں محشر میں سلیمان ہوں گے ان کے ساتھ ان کے وسیع آصف ابن بقیہ ہوں گے, اور جہاں جہاں میں محمد ہوں گا میرے ساتھ علی تم ہوگے. مگر علی جب تمام چیزوں کا امتحان ہو جائے گا پھر صدائے پروردگار ہوگی, انہیں روکو, ایک امتحان باقی ہے. کون سا امتحان باقی ہے؟ ابھی علی کی ولایت کا سوال ہونا باقی ہے. وَأَنْتَ تَقُولُ, اور تم کہو گے علی جنت سے ہادہ لی, یہ میرا ہے. جہنم سے کہو گے ہادہ لک, یہ تیرا ہے. اچھا رک جائیے گا, امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا کسی نے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے؟ انہوں نے اپنے اعتبار سے بڑا بہترین جواب دیا تمام فرق اسلامی کے لیے. کہا بھائی کائنات کے نبی نے کہا نا حب علی ایمان وبغضہ نفاق, علی کی محبت ایمان ہے, علی کا بغض نفاق ہے. تو فیصلہ تو دنیا میں ہی ہو گیا, جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی مومن ہوگا, جنت میں جائے گا, جس کے دل میں بغض ہوگا منافق ہوگا, جہنم میں جائے گا. واضح سی بات. بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں. گفتگو کر رہا تھا کہ اگر تاریخ بیان ہوتی جنگ یمامہ, جناب یوشع بن نون جنگ لڑ رہے تھے, میں بیان کر چکا, سورج غروب ہونے والا تھا, سورج کو روک دیا. اے علی سورج 2 لوگوں کے لیے رکا اور تمہارے لیے پلٹا, 2 مرتبہ پلٹا ہے. اگر موقع ہوا میں بیان کروں گا آنے والے ایام میں تفصیلی روایت, اگر ممکن ہوا, وعدہ نہیں ہے. سنیے, امیر کائنات اصحاب کا طواف کر رہے ہیں. کہا جو شخص جا کر انہیں قرآن کی طرف بلائے گا, علی ضمانت لے رہا ہے کہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا, جنت کی ضمانت میں لے رہا ہوں.
مگر جو بھی جائے گا تلوار لے کے نہیں جائے گا، قرآن ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بھی غیب کی خبر دے رہا ہوں کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ ایک کام کرنا ہوگا، قرآن ہاتھ میں لینا ہوگا، جب قرآن کی طرف بلائے گا تو وہ لوگ ہاتھ کو کاٹ دیں گے۔ کرنا یہ ہوگا کہ دوسرے ہاتھ میں قرآن لے لینا ہوگا، حملہ نہیں کرنا ہوگا، دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیں گے، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، مگر علی جنت کی ضمانت لے رہا۔ مسلم نامی ایک شخص کھڑا ہو گیا اور حقیقت میں مسلم تھا۔ میرے مولا آپ کے عشق میں یہ کم ہے۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ اے مسلم بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا، دوبارہ خطبہ دیا، دوبارہ کہا کون ہے جو قرآن لے کے جائے گا، جنت کی ضمانت علی دیتا ہے، لیکن ابھی بیان کر رہا ہوں حملہ نہیں کر سکے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ دوبارہ مسلم کھڑا ہوا، امام نے پھر بٹھایا، پھر بیان کیا، تیسری مرتبہ بھی جب مسلم کھڑا ہوا، علی نے کہا تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کفن پہنایا گیا، قرآن ہاتھ میں تھمایا گیا، مسلم۔ عجیب چیزیں شاید میں کچھ بیان نہ کر سکوں، لیکن اب اشارتاً بیان کر رہا ہوں، ایک حوالے آپ کے حوالے ذمہ داری دے رہا ہوں کہ ان چیزوں کو پڑھیں یا سنیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیا کیا تاریخ میں گزرا ہے اور ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ توجہ کیجیے، مسلم نامی شخص علی سے اذن لے کے چلا ہے، امام نے دعا دے دی، جنت کی بشارت دے دی، ہاتھوں کو اٹھایا، قرآن کی طرف بلایا کہ ناطق قرآن علی کہہ رہے ہیں قرآن سامن کی طرف ہی آ جاؤ، قرآن کی جانب آ جاؤ۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ ہودج اس طرح کی تھی، ہودج جو ہماری ٹائپ کی لگائی جاتی ہے جبل کے اوپر، اونٹنی کے اوپر، وہ اس طرح تھی کہ اگر کوئی پتھر مارے، تیر مارے، نیزہ مارے تو نیزہ یا تیر اندر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس طریقے سے لوہوں سے باقاعدہ اسے بنائی گئی تھی۔ آج کے الفاظ اگر بے ادبی نہ ہو تو استعمال کروں، بلٹ پروف تھی، صحیح ہے یہ والا معاملہ۔ وہاں سے پتھر آ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں۔ دیکھیں جملہ ایک کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کیا خطا ہو گئی، بہت سارے لوگوں اجتہاد کیا خطا ہو گئی، یہ بیان کیا جاتا ہے، سنا جملہ سنا ہے، اجتہاد کیا خطا ہو گئی، تو ہم بھی بیان کر رہے ہیں اجتہاد کر رہے ہیں، خطا ہو جائے گی تو کیا۔ ایک شخص نے تیر اچھالے، یہ سن لیجئے گا روایت، تیر اچھالے ہیں سامنے سے، اور عجیب بات ہے لوگوں کو گمراہ کیسے کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، جب کائنات کے نبی نے تیر اچھالے تھے، پتھر اچھالے تھے، تو آیت نازل ہوئی تھی، محمد تم نے تیر نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں۔ یہاں پر یہ تیر اچھال رہے ہیں اس کے خلاف کہ جس سے جنگ کرنے کو نبی نے کہا، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ نبی سے جنگ کی، تیر اچھال رہے ہیں اور آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اے محمد تم نے تیر نہیں چلائے، اللہ نے چلائے۔ آپ کہیں گے اجتہاد کیا خطا کی، تو انہی بندوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے بھی اجتہاد کیا، شاید خطا کی ہو، کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن الشیطان رمی، یہ پتھر یا تیر تم نے نہیں چلائے، یہ شیطان نے تمہارے ہاتھ سے پھینکوائے ہیں۔ اس کا مطلب تمہارے لشکر میں شیطان بھی آیا، غیر شیطان کے چیلے بھی آئے۔ واضح ہو گئی بات کہ نہیں؟ سنیے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ سن لیجئے گا، مسلم میدان کے درمیان چلے گئے، قرآن کی جانب بلایا، سامنے سے حکم ہوا تیر چلایا جائے، نیزے چلے، تیر چلے، تلواریں لے کے آئے ہیں، ہاتھ قطع ہو گیا، اس نے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں قرآن دیا، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، علی کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں،
دوسرا ہاتھ قطع ہو گیا، جدا ہو گیا، مگر اتنا ہی کہا تھا نا علی علیہ السلام نے، مگر عشق علی سے سرشار ہے، اس نے قرآن دانتوں میں دبا لیا۔ اللہ اکبر۔ امیر کائنات دیکھ رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، قرآن دانتوں میں دبا لیا، تیر چل رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شہید ہو گیا۔ مولا کائنات کو سلام پیش کر کے رخصت ہوا، مگر رک جائیے، اس لشکر میں جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، کیا انہوں نے یہ واقعہ دیکھا نہیں تھا؟ عبرت نہیں لی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جمل ہوئی ہے، پہلے جنگ جمل ہوئی ہے، اس کے بعد صفین ہوئی ہے۔ صفین میں جب عمر عاص نے کاغذ کے ٹکڑے نیزے پہ بلند کر دیے تو یہی بے وقوف کہہ رہے تھے ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے۔ اگر جمل صحیح سے پڑی ہوتی تو گمراہ نہ ہوتے۔ واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ اگر جمل صحیح سے پڑی ہوتی تو بتلاتے کہ یہ جو قرآن کا نام لیں گے کاغذوں کو نیزے پہ بلند کر رہے ہیں، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اس شخص کو جو قرآن لے کے آیا تھا۔ یہ قرآن لے کے آ رہے ہیں، قرآن نہیں لا رہے۔ پہلی بات کاغذ لا رہے ہیں، دوسری بات ناطق قرآن کے مقابلے سے فرار کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر انہی کے پیروکار تھے جو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تاریخ نہ پڑھو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم یہی وجہ ہے کہ مکتب اہل بیت میں تاریخ کربلا بیان ہوتی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ حق پر کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ تاریخ کربلا اسی وجہ سے بیان ہوتی ہے۔ کربلا تک پہنچ گئے، 7 محرم آ گئی۔ آپ جانتے ہیں احادیث میں ملا ہے 7 محرم کو لشکر حسینی پر باقاعدہ پانی بند ہو چکا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 7 محرم کو جو بچا ہوا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ 2 محرم کو پانی بند ہوا تھا۔ جب خیمے فرات کے نزدیک لگائے تھے تو کیا کہا گیا تھا کہ فرات سے خیمے ہٹا دیے۔ جتنا بچا ہوا پانی تھا ضرورت کے تحت بچوں کو پلا دیا جاتا، مگر 7 محرم کے بعد وہ بچا ہوا پانی ختم ہو گیا۔ حسین ابن علی کے خیموں سے 7 محرم کے بعد سے العطش کی صدائیں بلند ہو گئی۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم۔ مگر جنہیں موت کا ذائقہ شہد کی مانند لگتا ہو انہیں پیاس نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کون؟ قاسم ابن حسن۔ ارباب آزاد 2 معصوم ایسے ہیں جنہوں نے حضرت قاسم کو سینے سے لگا کے بہت گریا کیا۔ ایک معصوم کون ہے جانتے ہیں؟ ایک معصوم امام حسن ہے جنہوں نے 3 سال یا 2.5 سال کی عمر میں جب زہر دیا جا چکا تھا، جگر کے ٹکڑے حلق سے آ رہے تھے، 3 سالہ قاسم کو بلایا، سینے سے لگایا، اتنا گریہ کیا کہ امام حسن کی صدائیں بلند ہوئی، جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ اپنے سرہانے سے ایک لکھا ہوا نامہ اٹھایا، تعویذ بنایا، قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھ دیا۔ اب مادر قاسم جناب فروا سے کہا دیکھو اگر کبھی قاسم کے زندگی میں کوئی مشکل ترین وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ ارباب عزت جس قاسم کا چچا حسین جیسا ہو، عباس جیسا
کی زندگی میں کیا مشکلات تھی؟ کبھی نوبت نہیں آئی کہ اس تعویذ کو کھولا جائے۔ کب نوبت آئی جانتے ہیں؟ جب یہ 13 سال کا نوجوان ہو چکا۔ کربلا میں کتنے لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ بار بار قاسم آتے ہیں، چچا جان قاسم تو قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ بار بار امام حسین ایک جملہ کہتے ہیں، بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ ارباب اللہ سنیں گے، خیمے میں یہ بچہ سر جھکا کر بیٹھا اور زور زور سے گریہ کرنے لگا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب فرمائی مادر قاسم ہے، بیٹا قاسم گریہ کرنے کا کیا سبب ہے؟ اے اماں بار بار جاتا ہوں، چچا جان اجازت نہیں دے رہا۔ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ۔ اماں بار بار جاتا ہوں، چچا اجازت نہیں دے رہے۔ ماں نے کہا بیٹا تمہارے بابا نے کہا تھا کہ جب سخت وقت آ جائے یہ تعویذ کھول لینا۔ ارے اس سے بڑھ کے اور کون سا سخت وقت آئے گا؟ ارباب حضرت تعویذ کھولا گیا۔ جب جناب قاسم نے دیکھا تو لکھا تھا ولدی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم۔ جب کربلا میں حسین کو دشمن گھیرے، بیٹا قاسم پیچھے نہ ہٹنا۔ امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں قربان ہو جانا، نہیں، کیونکہ وقت کے امام حسین ہے۔ جملہ عجیب لکھا، اے بیٹا قاسم اتنی مرتبہ اپنے چچا کے پاس جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دے۔ ارباب اللہ ابھی جب قاسم آتے تھے تو سر جھکائے آتے تھے، مگر اب نہیں معلوم جنت کا پروانہ مل چکا ہے۔ قاسم دوڑتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے، اللہ اللہ، بھائی کو اس غربت کے عالم میں کبھی بھائی یاد نہ آئے جیسے حسین نے حسن کو یاد کیا۔ تحریر حسن دیکھی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، قاسم کو بلایا، سینے سے لگایا، اتنا روئے گئے کہ حسین بے ہوش ہو۔ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ۔ ارباب حضرت روایت سنی ہے نا مقتل میں آپ نے، جب جناب قاسم نے سوال کیا تھا اے چچا میرا بھی نام ہے نا شہیدوں میں؟ جواب دیا تھا بیٹا قاسم علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے، بس بنی ہاشم کا خون تھا۔ کہا چچا کیا فوج خیمے تک آ جائے گی؟ قاسم علی اصغر کو میں میدان لے کے جاؤں گا، میں کہوں جناب قاسم خوش نصیب تھے، فوج خیمے تک آئی اور نہ صرف آئی خیمہ جلایا، نہ صرف جلایا، شبر آگے بڑھا، نیزے کے زور پر چادر زینب۔ اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازار امام حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، امام حسن کا امامہ پہنایا، اس کے بعد امامے کے کپڑے کو چیرا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، خاک کربلا اٹھائی، سر قاسم میں خاک ڈال۔ نہیں معلوم حسینی عمل کیوں انجام دے رہے گئے،
کی بتلا رہے گئے کہ کوئی دیکھے کہ یتیم آ رہا ہے، شاید قاسم پر رحم کھا لے، مگر میں کہوں مولا یہ تو 4 سالہ یتیمہ کو تماشے اذرکم علی الصحراء، حسن کلال میدان کی جانب گیا، حملہ کیے جا رہے گئے، ایک مقام ایسا آیا، ایک ملعون کو واصل جہنم کیا، پشت کی جانب سے کسی نے وار کیا، حسن کلال زمین ارباب ازاد جیسے امام حسن کا شہزادہ زمین پہ آیا، یہ دشمن آگے بڑھا کے سر قاسم قلم کرے، قاسم نے حملہ کیا، حسین کو صدا دی، السلام علیکہ یا عمّا، اے چچا قاسم کا سلام۔ اس لعین نے جب دیکھا حسین آ رہے گئے، فوجوں کو بلا، آخری جملہ سننا، جیسے کی فوجیں آئی خاک کربلا اڑی، ادھر کی فوجیں مگر جب امام پہنچے ایک جملہ کہا، بیٹا قاسم چچا کو معاف کر۔ ارباب ازا امام حسین سے قاسم کا جنازہ اٹھایا، اسی قاسم کا تابوت معصوم لاش کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، زغرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، 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 زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، ٹکڑے پکار
دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال جیت جی جو ہوا ہے اسے سلام پامال جیت جی جو ہوا ہے اسے سلام رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال لاشا دیکھ کے آ جاؤ میرے لال بھائی تلک حسین آ جاؤ میرے بھائی تلک بولیں گے حسین قاسم نالا حسین کی غربت کا امتحان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال لاشا دیکھ کے ٹکڑے پکار داشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے پکار داشت میں لبیک یا حسین آقا کہا جو مولا نے قاسم تم کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں پامال لاشا دیکھ کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکہ شہزادہ قاسم علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربا السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس و یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض دود السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسی رضا الروح جسم لک الفدا السلام علیکہ یا بی بی معصومہکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب عصر والزمان علمان علمان علمان
السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زمانہ، ھذا جل اللہ تعالی فرجا وسار اللہ مخرجا وظہورا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔